اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ آیت نمبر 233 سے۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کے جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ یہاں پہ دودھ پلانے کا بتایا گیا کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتے ہیں، اور جو رضاعی ماں ہوگی اس مدت میں جو بھی ماں دودھ پلائے گی تو وہ رضاعی ماں بن جائے گی، اور اس کے بچوں کے ساتھ آپ کے بچے کا اسی طرح بہن بھائیوں والا رشتہ ہوگا، اور وہی وہ جو محرم اور نامحرم والی بات پھر اس میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی بتایا ہے بہت امپورٹنٹ کہ ہر شخص کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے ہمیشہ جتنی وہ برداشت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ کہا ہے کہ ماں باپ کو اپنے ان کے بچوں کی وجہ سے اذیت نہ دو، یعنی ان سے دور کر کے۔ اچھا آگے، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کریں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ عورتیں عدت ختم ہونے کے بعد چاہے ان کے شوہر فوت ہو جائیں یا پھر ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہو تو وہ عدت ختم ہونے کے بعد اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہیں کہ انہوں نے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ وہ جو بھی اپنے لیے بہتر سمجھیں وہ کر سکتی ہیں، اس میں ان پر کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جب آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہو تو ان کو آرام سے طریقے سے اچھائی سے جا کے بتاؤ، ان کے گھر والوں سے بات کرو، یہ نہیں کہ ان کو چھپ چھپا کر بات کرو پوشیدہ طریقے سے اور پھر آپ وعدہ پورا بھی نہ کرو، تو اس طرح کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے دل میں جو کچھ بھی بات چل رہی ہے وہ سب مجھے پتہ ہے۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، خوشحال اپنے انداز سے اور تنگدست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مقررہ مہر کا آدھا مہر دے دو۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ یہاں پہ نمازوں کی حفاظت سے مراد نمازیں صحیح قائم کرنی ہے، صرف پڑھنی نہیں ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرنی ہے۔ اور عصر کی نماز یعنی درمیان والی نماز، یہاں پہ عصر کی نماز مراد ہے، وہ آپ نے خصوصاً پڑھنی ہے۔ اور اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں
ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہاں پر کسی سابقہ قوم کا ذکر ہے، کسی امت کا، لیکن اس کے بارے میں تفصیل کسی حدیث میں بیان نہیں کی گئی۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے کسی زمانے کا واقعہ ہے، اور اس پیغمبر کا نام جو ہے حزقیل بتایا گیا ہے شاید، تو اس پہ انہیں یقین نہیں ہے، لیکن عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے اور مارنے دونوں پر زندہ ہے، تو پیغمبر کی دعا پر ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر احسان یاد دلا رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ یعنی موت کے ڈر کی وجہ سے جو لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں یا باہر نہیں نکلتے، یا گھروں سے باہر آ جاتے ہیں موت کے خوف کی وجہ سے کہ جہاد میں نہیں جائیں گے، یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے گھر سے نکل جاتے ہیں، کوئی ایسی ٹاؤن کی بیماری یا کچھ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ جہاد کا بتا رہے ہیں کہ ان کی راہ میں جہاد کرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اچھا قرض مطلب کہ جتنا آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اپنی جان اور مال سے جہاد کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو بہت ہی اچھا انعام دیتا ہے، بلکہ اس سے بہت ڈبل ٹرپل کر کے دیتا ہے، 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ کوئی ایسا بادشاہ مقرر کریں جس کے انڈر رہ کے ہم جہاد کر سکیں۔ تو جب جہاد کا حکم آ گیا اور حضرت طالوت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، تو انہوں نے انکار کر دیا ماننے سے، اور جہاد میں بھی صرف تھوڑے ہی لوگ گئے تھے۔ تو حضرت طالوت تو مطلب غریب اور ایک عام سے فوجی تھے، اور اس نسل سے بھی نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ تو اب کیا ہوا کہ بنی اسرائیل نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ تو عام اور غریب سے ہیں، لیکن ان کی جو کوالٹیز تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، وہ صحیح سے عقل اور علم والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہاں پر جس صندوق کا ذکر کیا جا رہا ہے، صندوق مطلب اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ تبرکات تھے، تو وہ برکت کے انہوں نے رکھے تھے، کچھ نشانیاں، تو وہ ان سے چھین لی گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کے دروازے پر وہ رکھ دیا صندوق فرشتوں کے ذریعے سے، اور پھر یہ اسے ثابت کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر کردہ ہیں، اور ان کے دل کو ایک سکون دیا۔ جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، نہر سے جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔
لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ بے شک اب جو جالوت تھا وہ دشمن قوم کا کمانڈر لیڈر تھا نا، تو اور طالوت یہاں کے تھے حضرت طالوت، تو انہوں نے ان کو شکست بھی دے دی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ حضرت طالوت کے لشکر کے سپاہی تھے نا، تو پھر جب انہوں نے جالوت کو اپنے ہاتھوں سے خاتمہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پیغمبری بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو یہاں پر آج اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر آیت نمبر 253 سے پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔